آپ نے اس اینکر کو بڑے اچھے انداز سے، نہیں ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول، ہم وہی مانتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، تکبر سے اللہ نے منع کیا ہے، گھمنڈ سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ہم اس لیے ان حضرت کی بابا فرید الدین گنج شکر کی چوکھٹ پہ جا کر ہم نے اس لیے سر جھکا دیا تاکہ ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے، ہمارے اندر سے غرور نکل جائے، ہمارے اندر سے گھمنڈ نکل جائے۔ اس بیوقوف کو کون سمجھائے؟ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اتنے بڑے ملک کے سربراہ ہونے کے باوجود بھی یہ ذہنیت، انہیں پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ یہ گردن کٹ جائے رب کی چوکھٹ کے سوا، کسی نبی کے، کسی رسول کے، کسی درگاہ، کسی ولی، کسی پیر کے چوکھٹ کے اوپر یہ گردن نہیں جھکنی چاہیے۔ تم فلسفے بتا رہے ہو، تم عقیدت و محبت، یہ ہماری عقیدت جھکی ہے۔ کفار مکہ تم سے بہتر تھے۔ کفار مکہ اللہ کو تسلیم بھی کرتے تھے۔ کون کہتا ہے کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ خانہ کعبہ کی چوکھٹوں پہ وہ سجدے کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کافر قرار دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سوا 360 بت جو تھے انہیں بھی حاجت روا سمجھتے تھے، انہیں بھی عقیدت کا مرکز سمجھتے تھے، ان سے بھی ان کو محبتیں تھیں، ان کے سامنے بھی وہ سجدے کرتے تھے، سر جھکاتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، فریاد کرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے کسی مردے کی چوکھٹ پر سر جھکانے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے حلال ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا تھا، جب کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے، وہاں ان کے ماننے والوں کو دیکھا، وہاں وہ اس کے سجدے کرتے ہوئے، ہم نے اس کے ماننے والوں کو دیکھا کہ وہ اس کے سجدے کرتے ہیں، ہمیں آپ سے عقیدت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز آپ کو سمجھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں، ہم آپ کے سامنے رکوع کریں، ہم آپ کے سامنے سروں کو جھکائیں۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو حلال ہو، وہاں جا کے اس کے سجدے کر رہا ہے اور کہہ رہا جی عقیدت ہے، تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، فلسفے کر رہے ہو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ اللہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، ایسے ظالموں کے صحبتوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ لیکن تم وہ حرکتیں کرتے ہو جو حرکتیں غیر کرتا ہے، جو حرکتیں کون کرتا ہے؟ غیر مسلمان کرتا ہے، اس لیے اسلام رسوا ہو رہا ہے۔ یہ شیطانیت کا کام اللہ کے اس ماہ محرم میں ہو رہا ہے، اور تم نے اپنی اصل میں وقات ہی ختم کر دی نا۔ تم اپنے ہاتھوں سے کھپچیاں بناتے ہو، کھپچیوں سے تازیہ بناتے ہو، منارے بناتے ہو، گنبد بناتے ہو، کہ تو یہ تازیہ بابا اپنے ہاتھوں سے جھنڈے بناتے ہو، علم بناتے ہو، یہی نہیں اپنے ہاتھوں سے دلدل بناتے ہو، پھر اس کے سجدے کرتے ہو۔ ان بے جان مردہ کھپچیوں، ابرق اور قسم قسم کے کاغذوں سے تم خود بناتے ہو۔ غیر مسلموں کی شبیہ بت پرستی اسلام میں نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تم ایک اللہ کی پرستش کرو، تم ایک اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، تم ایک اللہ کی چوکھٹ پر اپنے سروں کو جھکاؤ۔ تم قبروں کی چوکھٹوں پر، مردوں کی چوکھٹوں پر سر جھکاتے ہو۔ یہی وہ خرابیاں ہیں جو تمہیں ذلیل و رسوا کر رہی ہیں۔